کسی بستی میں ایک عورت رہتی تھی جو بڑی صالح اور پاک باز اور عبادت گزار تھی۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت، اس کا شوہر وفات پا گیا جو بڑا نیک اور صالح تھا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، نازوں سے اس کو پالا، تعلیم بھی اچھی دلوائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن و سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی۔ یہ سب اس کی اس وجہ سے تھا کہ وہ ہر ایک سے بہت حسن اخلاق سے پیش آتا تھا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا تھا، خیرات اور صدقات دیتا، یہاں تک کہ اس بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ ہو۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ غرض یہ کہ یہ بستی گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غم گوار، ایثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی لڑکیوں سے اس کی نظریں ملنے لگیں۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوکاروں سے ہٹ کر بروں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستہ سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت، دیہات کی پرسکون زندگی کو خیرآباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ اس کی ماں مسلح پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں صرف ایک ہی چکر لگایا کرتا۔ اسی اثناء میں اس بد کردار دوست کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بدکار عورت سے ہو گئی، اور وہ لڑکا اس عورت کے عشق میں اس قدر گرفتار ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹا دی۔ آخر وہ وقت آیا کہ اس لڑکے کی ماں، جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب وہ دوسروں کے گھروں میں مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب بھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا کر دیتی اور دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے شہر سے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تو وہ دوڑ کر دروازے پر آ جاتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹے تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مسلے پر آ کر بیٹھ جاتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی، اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس لڑکے سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب بھی آپ سے رہے گی کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کر پائے گا تو خود ہی اس لڑکے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکار عورت نے یہی فرمائش کی، لڑکے سے کہا کہ تم جاؤ اور گاؤں میں اپنی ماں کا دل نکال کر
لے کے آؤ۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا، اور اس نے اس کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے یہ رضامند ہو گیا، خنجر لیا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی، ماں فرحت و خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ چوما، سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا۔ ماں کا پیار ابھی پوری طرح ختم ہی نہیں ہوا تھا تو اس نے خنجر نکالا اور ماں کے سینے میں مار دیا اور ماں کا دل نکال دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکاروں کا یار بد کردار جب فاحشہ عورت کے مکان پر اپنی ماں کا دل لے کر پہنچا تو ماں کا دل دیکھ کر اس عورت نے، اس کا بھی کلیجہ لرز گیا۔ اس نے کہا، اے لڑکے، تو نے اپنی ماں کے ساتھ یہ کیا کیا؟ اے لڑکے، تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ جب لڑکے نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو تو پہلے ہی مار چکا تھا۔ تو لڑکا بے ہوش ہو کر گر گیا اور مر گیا وہاں پر۔ ماں کا دل ہاتھ سے اس لڑکے کے ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پر گر گیا۔ جب لڑکا فرش پر گرا تو ماں کے دل سے آواز نکلی، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں کی عظمت کو سلام، ماں کی شفقت کو سلام، ماں کا پیار، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت۔